مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، آج تک جتنی تبلیغ ہوئی 1.25 لاکھ نبی 11 امام، ساروں کی تبلیغ ایک طرف اور اس کے 4 گھنٹے دربار جا کر. یہ آپ نے بات سنی ہے، کہتے ہیں جی 4 گھنٹے سیدہ کو دربار میں کھڑا کیا گیا. سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں ثابت کروں گا دلیل کے ساتھ کہ بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں جب فدق لینے گئی تھی. لیکن اس سے بڑا ایک جھوٹ ہے جب ابو بکر نے کہا کہ نبی نے کہا کہ ہم نبی وراثت نہیں چھوڑتے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، پوری کائنات میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے. میں ابھی دکھاتا ہوں. کہیں گے جی بخاری مسلم سے آپ روایت پیش کرتے ہیں واقعہ فتح کی، تو اپنا اظہار خیال دے دیتے ہیں، مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا؟ چل پتر میں تن مزہ دکھانا، ٹھیک ہے، تیار ہو جا. کوئی آپ نا پیٹ اینڈ دلیل دیں. 4 گھنٹے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، سب سے پہلا یہ جھوٹ بولا گیا. الاحتجاج شیخ التبرسی جلد 1 صفحہ 253. اس پہ لکھا ہوا کہ بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار میں جب فدق لینے گئی تھی ابو بکر سے. بہار الانوار والیوم 29 پیج 221 اور بہار الانوار والیوم 43 پیج 173. ان دونوں میں روایت ہے کہ بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی. تو یہ لو، یہ 3 حوالے ہیں کہ بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی فدق کے مسئلے پر. یعنی کہ انبیاء کی جو وراثت ہے، یہ جیسے بخاری کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ جو انبیاء کا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے. اگر ایک حدیث قرآن سے ٹکرائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ حدیث کو دیوار کی طرف پھینکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقائد ہے. چلو دیکھتے ہیں ایک جھوٹی حدیث ابو بکر کی کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہم نبی جو ہے ہم وراثت نہیں چھوڑتے. کسی صحابی نے یہ روایت نقل نہیں کی، صرف ابو بکر نے کی. رسول اللہ کے پتہ نہیں کتنے 1,24,000 سے بھی زیادہ صحاب تھے، کسی نے بھی نہیں نقل کی، صرف ابو بکر نے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے. تو یہاں پہ ایک جھوٹی روایت ہے ابو بکر کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہم جو نبی ہیں ہم وراثت نہیں چھوڑتے. پھر قرآن کی 2 آیتیں ہیں. ایک آیت ہے ووارث سلیمان داؤد، اور پھر اس کے بعد سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے کہ نبی زکریا نے اللہ سے دعا کی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرو یحییٰ جو میرا وارث بنے. نبی زکریا کہہ رہے ہیں، اور اولاد یعقوب کا بھی کیا وارث بنے. تو یہ قرآن میں 3 نبی، نبی داؤد، نبی زکریا، نبی یعقوب، یہ 3 انبیاء قرآن میں وراثت چھوڑ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک ابو بکر کی ایک جاہلی جھوٹی حدیث ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی جو ہے رسول اللہ نے کہا ہم جو ہے وراثت نہیں چھوڑتے. تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے قرآن کو ٹھکرا دیا، ابو بکر کی حدیث لے لی. سبحان اللہ. فدق ایک وراثت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تم لوگ فوراً جب بھی فدق کا بات کرتے ہو نا، تم فوراً وراثت نہ، فدق وراثت کا ایشو ہے ہی نہیں. میں ابھی سمجھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی زندگی میں یہ زمین فدق فاطمہ کو انہوں نے ایک تحفہ کے طور پر دے دیا تھا. اب فاطمہ سلام اللہ علیہا اس زمین کی مالکہ تھی. جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر نے بی بی سے یہ زمین چوری کی، ٹھیک ہے، غصب کیا. بی بی سے جب یہ زمین لی گئی تھی پھر دربار میں آئی اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابو بکر یہ میری زمین ہے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنی زندگی میں تحفہ کے طور پہ دے دیا تھا، یہ تم نے کیوں لے لیا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ گواہ پیش کرو. سبحان اللہ. زمین بی بی کی ہے، گواہ ابو بکر بی بی سے ہی کہہ رہا ہے کہ تم گواہ دو. یہاں پہ تو حق تو ابو بکر کا بنتا ہے نا کہ تم گواہ دکھاؤ کہ یہ بی بی کی زمین نہیں ہے. پھر بھی بی بی نے گواہ پیش کیے، مولا علی کو پیش کیا، اسے کہا نہیں یہ آپ کا خاوند ہے. حسن حسین علیہ السلام نہیں یہ آپ کی اولاد ہے. نہیں. اسماء بنت امیس ایک گواہ، لیکن اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. پھر بی بی نے کیا کیا؟ جب ابو بکر نے گواہ قبول نہیں کیے، بی بی نے پھر ایک تحریر دکھائی جس پہ اس نے دکھایا کہ یہ میرے بابا نے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ اپنی بیٹی کو یہ زمین تحفے کے طور پہ اپنی زندگی میں دے رہا ہوں. تو عمر نے وہ تحریر پھاڑ دی. اب بی بی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ زمین مجھے میرے حق کے طور پہ تم نے نہیں دینی اور میرے گواہ کو تم نے جھٹلانا ہے اور میرے بابا کی تحریر کو تم نے پھاڑنا ہے. پھر بی بی نے کہا ایک بیٹی ہونے کی حیثیت
پہ میں فدق وراثت میں مانگتی ہوں. تو یہاں پہ ابو بکر نے یہ جھوٹی روایت بنائی ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم نبی جو ہے وراثت نہیں چھوڑتے. حالانکہ میں نے دکھا دیا کہ قرآن میں 3 انبیاء نے وراثت چھوڑی ہے. اس کا مطلب ابو بکر ایک جھوٹا ہے. پھر کیا ہوا؟ ابو بکر نے بی بی کو ناراض کیا. بخاری کی حدیث ہے فاطمہ بدعۃ منی من ارضاها فقد ارضانی. فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو مجھے ناراض کرے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ نے کیا ابو بکر سے اس دنیا، عائشہ کی روایت ہے، عائشہ نقل کرتی ہے کہ بی بی فاطمہ اس دنیا سے ابو بکر سے ناراض ہو کر گئی ہیں، اور ایسے ہی ناراض ہی فوت ہو گئی ہیں، اور کبھی بھی معاف نہیں کیا ابو بکر کو. یہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ خلافت اور خلیفہ ابو بکر ہیں اور یہ اہل بیت کا نظریہ ہے. تبھی تو وہ چل کے گئے ہیں. صرف یہ بات ظاہر کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے. کاش سمجھنے والے سمجھ جائیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ ابو بکر ایک طاغوت اور ایک جھوٹا ہے. کاش سمجھنے والے سمجھ جائیں. 4 گھنٹے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، سب سے پہلا یہ جھوٹ بولا گیا ہے. کاش سمجھنے والے سمجھ جائیں.